آپ چیئرمین بھی ہیں، آپ زمیندار بھی ہیں، آپ تاجر بھی ہیں، اور آپ سماجی ورکر بھی۔ یہ تو میرے رب کی شان ہے کہ اس نے مجھے اتنی توفیق بصارت اور اتنی توفیق دی کہ میں ان سارے پہلوؤں کو دیکھ لیتا ہوں۔ تمام ناظرین کو صحت اور سلامتی کی دعا کے ساتھ محمود انور کا سلام محبت۔ ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عوام کا زیادہ تر یہ کہنا ہے کہ جو بھی لوکل گورنمنٹس ہیں پچھلے دوروں میں ان کا ایسا تجربہ صحیح نہیں رہا، کام اتنے نہیں ہوئے، لوگوں کو ڈور اسٹیپ پر جو ہے انسانی حقوق نہیں ملے۔ مگر اس بار جو پاکستان زیادہ اکثریت جو ہمارے چیئرمینس کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اور اس میں زیادہ تر نوجوان ہیں۔ اگر میں کہوں کہ تقریباً 75% اور 80% نوجوان ہیں، اور نوجوان زیادہ انرجیٹ ہیں، ان میں بہت زیادہ انرجی ہے اور وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج جو میرے ساتھ ہر دل عزیز شخصیت بیٹھی ہوئی ہے وہ صرف بی ڈی الیکشن کی طرف کی وجہ سے نہیں پہچانی دیتی، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ ان کے مختلف ہم اس محدود وقت میں ان کا ہر پہلو کو کوشش کریں گے کہ ان پر کور کریں۔ وہ سماجی شخصیت بھی ہیں، سیاسی شخصیت بھی ہیں، اور یعنی ایک تاجر بھی ہیں، کئی زمیندار بھی ہیں۔ ہر پہلو کو ہم اس محدود وقت میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے وہ چیئرمین UC 7 سوراب گوٹ کے ہیں، چودھری فاروق زماں صاحب۔ آئیں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر مخیل نہیں ہونا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں ان کی زبانی سنیں۔ آئیں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم چودھری فاروق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہمارے چینل کو دیں۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں میرے پاس تشریف لائے۔ میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ جو سر ہم کئی ایسی چیزیں ہیں جس طرح میرے اکثر سوال عوامی سوال ہوتے ہیں، اور ایسے سوال میں کرتا ہوں کہ عوام جاننا چاہتے ہیں جو آپ چیئرمین بھی ہیں، آپ زمیندار بھی ہیں، آپ تاجر بھی ہیں، اور آپ سماجی ورکر بھی ہیں۔ آپ کی خود ایک سوشل تنظیم چل رہی ہے، یعنی سیاست خود جو ہے سماجی ورک ہے، مگر آپ نے الگ سے بھی تنظیم کھولی ہے۔ تو ہم آہستہ آہستہ ان ہر تمام پہلوؤں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو سب سے پہلے، کیونکہ محدود ٹائم نہیں تو ایک پروفائل ہمارا انٹرویو تو بہت بڑا ہوتا ہے تو ہم کور کریں گے۔ جو آپ نے اتنے مختلف پہلوؤں کو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں، یہ جن کا ذکر میں کروں؟ یہ تو میرے رب کی شان ہے کہ اس نے مجھے اتنی توفیق بصارت اور اتنی توفیق دی کہ میں ان سارے پہلوؤں کو دیکھ لیتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کے اندر ایک جذبہ ہو انسانی خدمات کا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے یہ اتنا زبردست۔ جو آپ نے ان تمام چیزوں کے علاوہ سیاست میں بھی قدم رکھا۔ سیاست میں دیکھا دیکھی آ گئے، کسی کو آئیڈیل بنا کر آئے، یا کوئی ایسی، کیونکہ آپ عوام میں سے ہیں تو آپ کو عوام کے پتہ ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، ایسی کوئی چیز کہ میں سیاست میں جاؤں اور عوام کے ان پہلوؤں کو میں کور کروں اور یہ خدمت کروں، کیا جذبہ تھا جو آپ سیاست میں آ گئے؟ دیکھیے، سیاست میں آنے کا میرا سب سے جو بڑی وجہ بنی کہ ہمارے والد صاحب چودھری محمد زمان، وہ ضلع ملیر کے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع ملیر کے AJ کے صدر بھی رہے۔ اچھا۔
اور پھر وہ کراچی ڈویژن کے صدر بھی رہے، جی جی، اور دا رائٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ہماری تنظیم ہے، وہ اس کو بھی چلا رہے تھے، جس کو آپ رن کر رہے ہیں جی ابھی یہ رن کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی دیکھا دیکھی، ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی ایک جنون آیا کہ ہم بھی عوام کی خدمت کریں۔ تو اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں آئے، اور ہم نے اپنے علاقے کی سچویشن جب دیکھی، یہ جس علاقے سے میں الیکشن ون کیا ہے یا میں چیئرمین بنا ہوں، اس علاقے میں تقریباً 20-22 سال سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جیت رہی تھی۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جیت رہی تھی، یہاں جب بھی موتیدہ والے یا دوسری پارٹیوں والے آ کے الیکشن ون کر کے چلے جاتے تھے، تو وہ واپس، یہ ہمارے میری یو سے زیادہ گوٹھوں پہ مشتمل ہے، جی جی، اس میں مضافات ہیں زیادہ، سوسائٹیاں بھی ہیں، لیکن سوسائٹی 20-25 سوسائٹی ہیں، جی، باقی زیادہ کوٹ ہیں، کچی آبادی زیادہ ہیں۔ تو جو دوسری پارٹیاں آتی تھی الیکشن ون کرنے کے بعد، وہ کچی آبادیوں کو نظر انداز کر دیتی تھی، یہاں آتی ہی نہیں تھیں، اور ہمارے علاقے کے کوئی کام کاج کچھ نہیں۔ تو میں تو صرف اس سوچ کو لے کے آیا تھا کہ جب ہم اپنے علاقے سے خود آگے نہیں آئیں گے تو ان گوٹھوں کا پرسہ حال کوئی بھی نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہی سوچ لے کے میں آگے آیا۔ میرے عوام علاقہ نے میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ جب میں نے ارادہ کیا الیکشن کا، تو میں نے ایک یہاں عوام علاقہ کی ایک میٹنگ بلائی۔ میں نے بولا میرا یہ ارادہ ہے، آپ لوگ یہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر میرے سے اچھا آپ لوگوں کو کوئی اور کینڈیڈیٹ مل رہا ہے اسے لیں، تو اسے لے آئیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر نہیں مل رہا تو آپ لوگ میری سپورٹ کریں، اور میں اس علاقے سے الیکشن کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مجھے تمام عوام علاقہ نے، تمام رنگ نسل، تمام قوموں نے مل کے بولا کہ آپ متفقہ طور پر کہ آپ الیکشن یہاں سے الیکشن لڑیں، انشاءاللہ ہماری جتنی بھی یہاں قومیں ہیں، جتنی بھی برادریاں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو جو پہلے دن وعدہ عوام علاقہ نے میرے ساتھ کیا، وہ وعدہ انہوں نے نبھایا، اور آپ نے بھی نبھایا۔ بالکل۔ جو صاحب، سیاست مجموعی طور پر خدمت کے جذبے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب بھی دا رائٹ کے نام سے ایک سوشل تنظیم چلا رہے تھے، تنظیم کے لحاظ سے سماجی تنظیم کے طور پر خدمت کرنا اور سیاست میں، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اگر مخلصانہ دل سے اور سچے دل سے خدمت کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سماجی طور پہ ہو یا سیاسی طور پہ ہے تو عوام کی خدمت ہے، اگر سچے دل سے کی جائے تو ایک ہی ہے۔ لیکن اگر اس کو علیحدہ چیپٹر سے دیکھا جائے، اگر کچھ ہماری اپنی بصارت ہے، ہماری اپنی سوچ ہے کہ اگر ہم سیاست کو علیحدہ پہلو دے دیں اور سوشل تنظیم کو یا سماجی تنظیم کو علیحدہ پہلو دے دیں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ جس طرح آپ نے کمپیئر کی کہ اصل میں ہماری جو ہے لوکل گورنمنٹ بی ڈی یعنی بیسک ڈیموکریسی، بنیادی جمہوریت، اور ہمارے تقریباً یہ 64 سے ایوب خان کے دور سے ہمارے پاکستان میں اس کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو اس کا ارتھ تھا بی ڈی کا کہ عوام کو ڈور اسٹیپ پر ان کی خدمت کی جائے، وہ آج تک ہوتی آئی ہے؟ ایسا لگ تو نہیں رہا، مگر آپ بتائیں کہ اس کو صحیح استعمال کیا گیا ہے بی ڈی کو، لوکل گورنمنٹ کو؟ دیکھیں، اگر آپ نے اپنے ملک میں کوئی کام کاج کروانے تو اس میں آپ کو لوکل گورنمنٹ ہی ہے وہ واحد، بی ڈی ہی وہ واحد آلہ ہے جس میں آپ ڈور ٹو ڈور جا کے خدمت کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دفعہ جو یہ ٹرن اوور رہا، اس ٹرن اوور میں زیادہ تر ینگ جنریشن کو آگے لایا ہے، اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی بھی یہی کوشش تھی اور یہی حکمت عملی تھی کہ جتنی ینگ جنریشن آگے آئے گی اور ینگ جنریشن کام کرے گی، وہ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، وہ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، اور وہ بات کو سمجھتے بھی ہیں، اور وہ ڈور ٹو ڈور کام کریں گے۔ اسی لیے میرے چیئرمین نے
اس دفعہ جتنے بھی زیادہ تر ہم کراچی میں دیکھتا ہوں یہ جنرل کونسلر ہیں یا چیئرمین ہیں یا وائس چیئرمین ہیں، وہ زیادہ تر تقریباً ینگ جنریشن ہے، اور ان کو آگے لایا، اور انشاءاللہ ابھی کراچی میں بھی اور اندرون سندھ میں بھی کام کر رہے ہیں وہ۔ جوسف، آپ کی یو سی ترقی پذیر یو سی ہے، ڈیولپڈ نہیں ہے، ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے، ان کے روڈ رستے جو ڈیولپمنٹ ورک ہونا ہے، کیونکہ آپ کی یو سی میں زیادہ تر دیہات اٹیچ ہیں، ان کو آپ کس طرح کیونکہ دیکھیں نا ہمارا، آپ کہیں اور چلو ٹھیک ہے، آپ اس وقت بے شک آپ کے زیادہ تر مضافات ہیں، مگر یہ کراچی کی یو سی کہلواتی ہے، کراچی ہمارا انٹرنیشنل شہر ہے، مگر ہمیں افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے اگر ہم اس کی سڑکیں دیکھیں، سوائے 20% یا 25% کو چھوڑ کر ہمیں نہیں نظر آتا کہ ہمارا شہر انٹرنیشنل ہے۔ آپ کا تو ابھی ترقی پذیر ہے، ہمیں کیا امید، کتنے عرصے میں آپ اسے اپنی یو سی کو، جس طرح آپ نے جذبہ دکھایا ہے کام کا، کتنے عرصے میں اس میں ہماری سڑکیں ہوئیں، ہماری ڈرینیج ہوئی، ہماری صحت کا ہوا، تعلیم کا ہوا، یہ کس طرح آپ، کیا پروگرام ہے، کس طرح آپ اس کو ڈیولپ کریں گے؟ دیکھیں، میری یو سی کی جو بات ہے یہ تو ہے ہی پسماندہ کچی آبادیوں پر مشتمل ہے، لیکن ہمارے اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی کے میئر ہیں جناب مرتضیٰ وہاب صاحب، اور وہ بھی ایک ینگ لیڈر ہیں، اور وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں۔ ابھی کل حال ہی وہ میری پوری اس سرابو ٹاؤن اور میری یو سی کا دورہ کر کے گئے ہیں۔ انہوں نے ہر نظریے سے، سیوریج کی لائنوں کے حوالے سے، واٹر کی لائنوں کے حوالے سے، گلیوں کے حوالے سے یا روڈوں کے حوالے سے، انہوں نے بہت باریک بینی سے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا ہوا تھا، اور بہت باریک بینی سے انہوں نے اس چیز کو دیکھا، اور میرے ساتھ وہ وعدہ کر کے گئے کہ انشاءاللہ ہم 1 سال کے اندر اندر آپ کی یو سی کو ڈیولپ کریں گے۔ صاحب، آپ کی میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کام ہو رہا ہے، خوش قسمتی دیکھیں کہ آپ کو جو کاؤنسلر ملے ہیں وہ بہت، آپ کی ٹیم جو ہے بہت انرجیٹک دیکھ رہا ہوں، اور کام کے جذبے سے بھرپور دیکھ رہا ہوں۔ ذرا اپنی ٹیم کے بارے میں 2 الفاظ۔ میں یہ اس رب تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ مجھے جو یو سی میں ٹیم ملی وہ مخلص ٹیم ملی ہے۔ جی، جتنے جنرل کونسلر ملے یا جو ایکسٹرا سیٹوں پہ کونسلر آئے میرے ساتھ، وہ انتھک محنت، اگر میں صبح 8-9 بجے دفتر نہیں جاتا ہوں تو میرے کونسلر پہلے دفتر میں موجود ہوتے ہیں۔ میں اگر کسی جگہ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، میں نہیں پہنچ سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا، میرے کونسلر وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، مجھے رپورٹ دیتے ہیں، ان لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، مجھے آ کے بولتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں جگہ وزٹ پہ گئے تھے، ہم فلاں جگہ یہ مسئلہ ہے، اس کا ہم اتنے دن کا ٹائم دے کے آئے ہیں، یا 2 دن میں یا 4 دن میں وہ مسئلہ ہونا چاہیے۔ تو میں بھی ان کی بات کو پیچھے نہیں کرتا۔ میرے پاس اگر یو سی میں فنڈ نہیں بھی ہوتا تو میں اپنی جیب سے بھی وہ کام کرواتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا صاحب، ہمارا ملک ایگریکلچر کلٹیویٹڈ ملک ہے، مگر جیسے پہلے زمیندارہ ہوتا تھا، آپ زمیندار بھی ہیں، بالکل، تو ہماری زمینداری کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، ہمارا ذمہ دار طبقہ کسی بھی ملک کی جو زراعت ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن میں یہاں افسوس در افسوس یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں کوئی ایگریکلچر کا، زراعت کا کوئی ایسا نظام متعارف نہیں کروایا گیا، اور ماڈل سسٹم آ ہی نہیں رہا، کوئی ایسا نظام متعارف نہیں کروایا گیا کہ جس میں ذمہ دار کی کوئی ہیلپ ہو سکے۔ آج بھی ہمارے ملک میں جتنے بھی ذمہ دار فصل اگا رہے ہیں وہ اپنی جان پہ، وہ اپنی محنت سے، اپنے پیسے سے، گورنمنٹ کا ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی جو میں ذمہ دار بھی ہوں اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے آڑتی بھی ہوں، ہول سیلر بھی ہوں، ہمارا سب سے بڑی ستم ظرفی یہ ہے کہ ہمارے سیڈز ہیں، ہماری کھادیں ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس دام آ رہی ہیں اور کس دام جا رہی ہیں۔ ہمارے سیڈز جتنے امپورٹ کر رہے ہیں
وہ ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا کہ بھائی آپ امپورٹ کتنے کا یا کر رہے ہو, ملاوٹ بھی ہے, نہیں آپ امپورٹ کتنے کا کر رہے ہو یا سیل کتنے کا کر رہے ہو, یا آپ نے امپورٹ اس لوگوں سے امپورٹ کیا تھا آپ سیل اس لوگوں سے کر رہے ہو, یہ کوئی نہیں ہے. بہت سارے ہمارے امپورٹر دیکھیں, اس چیز کے اندر تو میں بالکل باریک بینی سے جانتا ہوں کہ بہت سارے امپورٹر ایسے ہیں کہ جو باہر سے سیڈز منگوا رہے ہیں اور یہاں آ کے ان میں ملاوٹ کر کے پھر آگے بیچ رہے ہیں. اب ذمہ دار بیچارے کو جب ایک سیڈز ہی اچھا نہیں ملے گا تو اس کی جرمینیشن کیا ہوگی, اس کی پیداوار آگے اور کیا ہوگی, اور اس کو کیا ملے گا فصل 6 مہینے محنت کرنے کے بعد یا 4 مہینے محنت کرنے کے بعد اس کا رزلٹ کیا ہوگا. یہ اس چیز کا جب تک کوئی آڈٹ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں. اس طرح ہم وہ جو ہے ایگریکلچر سے فائدے حاصل نہیں کر سکتے جو کرنا چاہیے. اور دوسرا چودھری صاحب, آپ آڑتی بھی ہیں, میں دور ٹائم مختصراً میں کور کر رہا ہوں, آڑتی بھی ہیں اور آپ زیادہ تر ٹماٹر, گوبھی, امرود ان کی بھی کرتے ہیں. اب یہ کہ ہماری یہ چیزیں ہیوج مقدار میں ہو رہی ہیں, مگر کولڈ اسٹوریج وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں جو کنزپٹ ہو گئے اس کے علاوہ ضائع ہو جاتے ہیں. کیا حکومت اس طرف دھیان نہیں دے رہی کہ ہمارے ان چیزوں کو پرزرو کیا جائے اور پرزرو کر کے ہم انٹرنیشنل طور پر اسے درآمد کا ایکسپورٹ کریں اور اس میں سے بھی اپنے ہم انکم جنریٹ کریں. ہماری یہ چیزیں یہیں ضائع ہو جاتی ہیں اور ان کے جو ہیں ریٹس بھی اپس ڈاؤن ہوتے ہیں. اسی لیے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حکومت کا اس طرف دھیان ہے, یا آپ نے کوشش کی ہے کہ حکومت اس طرف دھیان دے؟ دیکھیں, حکومت کا فرض ہے یہ کہ وہ اپنے جو ذمہ دار طبقہ اپنی زراعت کو مضبوط کرے, اس کے لیے بیسک کولڈ سٹور ہونے چاہیے. اور میں حکومت وقت سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس طرف دھیان دینے چاہیے. اس بات سے تو ذمہ داروں کو بہت نقصان ہوتا ہے. اگر ہمارے کولڈ سٹور ہوں تو اگر کوئی فصل ہماری کھپت سے زیادہ جتنی ہمیں ضروریات ہے, اگر اس سے زیادہ ہماری کوئی بھی فصل ہے تو اس کو کولڈ سٹوروں میں ہم بیچ سکتے ہیں اور اس کو ہم سیو کر کے اس کا اچھا جرنیٹ لے سکتے ہیں. لیکن جب ہمارے ہاں فصل جیسے ٹماٹر ہے, گوبھی ہے, یہ تو رکنے والے فصل نہیں ہے کولڈ سٹور کے علاوہ, تو جب یہ فصل زیادہ اگ جاتے ہیں یا زیادہ آ جاتے ہیں مارکیٹ میں تو ظاہر ہے ریٹ اپ ڈاؤن ہوتے ہیں. تو اگر حکومت اس طرح توجہ دے تو اس میں ذمہ دارہ طبقہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور حکومت بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور ہمارے ملک میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے. آج ہم لوگ اس صورت پہ پہنچے ہیں کہ لوگ اپنے بچے بیچنے کو تیار ہیں بجلی کے بلوں کے پیچھے, حالت ہو گئی ہے, مہنگائی کا یہ عالم ہے. اگر حکومت اس طرح توجہ نہیں دے گی, چھوٹے چھوٹے معاملات پہ, چھوٹے چھوٹے بزنس پہ حکومت نہیں دیکھے گی اور حکومت لوگوں کی ہیلپ نہیں کرے گی تو یہ ملک کب تک چلے گا. میں اس سوچ انشاءاللہ میں آپ کے چینل کے توسل سے میں اپنی یو سی کی عوام کے ساتھ الیکشن کمپائن میں بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے جو کچی آبادی ہیں یا گوٹ پہ مشتمل جو علاقے ہیں ان کو ہم سوسائٹی میں تبدیل کریں گے. اور آج آپ کے چینل کے توسل سے بھی میں عوام علاقہ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا جو معاملہ ہمارا سیوریج کا تھا وہ شروع ہو چکا ہے. جو معمار موڑ سے کل سے کام شروع ہے جس میں 36 انچ کی لائن ہماری ڈال رہی ہے, جس سے ہمارے علاقے میں کم از کم سیوریج کا نظام سیدھا ہو جائے گا. اور انشاءاللہ میں بہت سارے کام جیسے اسکول ہے, کالج ہے, ہاسپٹل ہے, ان کے پیچھے لگا ہوں اور انشاءاللہ یہ ہو کے رہیں گے اور ہو جائیں گے. چیئرمین یو سی 7 سوراب کوٹ ہمیں چودھری فاروق زمان صاحب نے, ان کا کہنا ہے کہ جو میرے وعدے الیکشن کمپین میں تھے ان پر میں اسی طرح ڈٹا ہوا ہوں اور کوشش یہ ہے کہ میں اپنی یو سی کو اور سوسائٹیوں کے مقابلے میں آگ کھڑا کر دوں. یہاں آپ کو صحت بھی ملے گی, پینے کا صاف پانی ملے گا, آپ کو تعلیم ملے گی ہمارے بچیوں اور بچوں کو, اور یعنی آپ کی کوشش ہے کہ اپنے ٹینور میں اس سوسائٹیوں کے مقابلے میں اپنی یو سی کو کھڑا کر دوں. اور ہمیں امید ہے جو فاروق صاحب کی ٹیم ہے وہ بھی میں نے دیکھی ہے بہت انرجیٹک ہے, تو یہ ضرور اپنے ارادوں میں کیونکہ ان کا مصمم ارادہ ہے تو اگر بندہ ڈٹ جائے تو اس کے سامنے جو پہاڑ بھی جھک جاتے ہیں.
تو ناظرین، اس خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اپنے خوبصورت چیئرمین سے کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت پورا ہوا ہے۔ دوسری دفعہ کسی دوسری شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے، اس وقت تک ہم اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔